السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأفضل المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. معزز حاضرین، محترم بزرگوں، درس قرآن کے اس مبارک سلسلے میں سورہ ملک کی چند آیات آپ لوگوں کے روبرو تلاوت کی گئی، جس کا معنی و مفہوم انشاءاللہ واضح کیا جائے گا. اس سے پہلے بھی سورہ ملک کی کئی ایک آیات پڑھی جا چکی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل دیے. اس کے علاوہ قدرت کے دلائل دینے کے ساتھ ساتھ خود سے خوف کی دعوت دی کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس سے خوف اختیار کیا جائے، اور ایسا کام نہ کیا جائے کہ اللہ کا عذاب صادق آ جائے. اللہ کا عذاب ایسے لوگوں پر آیا ہے جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کا راستہ منتخب کیا ہے. ان آیات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قدرت کے دلائل دے رہا ہے کہ کیا اللہ کی ذات، اللہ کی جو قدرت کی جو کاریگری ہے، کیا لوگ دیکھتے نہیں؟ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبض، کیا انہوں نے اپنے اوپر اڑتی ہوئی چڑیوں کو پر پھیلائے ہوئے اور سمیٹے ہوئے نہیں دیکھا؟ انہیں رحمان کے علاوہ ما یمسکہن الا الرحمن، انہیں رحمان کے علاوہ، رحمان کے سوا کوئی نہیں تھامے ہوئے. انہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. آسمان میں جب وہ اڑتی ہیں تو اللہ کے علاوہ انہیں کوئی نہیں تھامے ہوئے ہوتا ہے. انہ بکل شیء بصیر، بے شک اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قدرت کی دلیل دے رہا ہے، اور خاص طور سے ان لوگوں سے جو مشرکین اللہ کی صفت رحمان کا انکار کرتے تھے. انہی کی تردید کی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ چڑیاں جو فضاؤں میں پر پھیلائے ہوئے یا سمیٹے ہوئے اڑ رہی ہیں، دونوں ہی حالتوں میں فضا میں انہیں کون روکے ہوئے؟ یہ رحمان کی ذات ہے جو انہیں روکے ہوئے ہے. اور ہر چیز اللہ کی نگاہ میں ہے، ہر چیز اللہ کی نگاہ میں ہے. اللہ کی رحمت کے حساب سے، اللہ کی رحمت کے مطابق وہ اڑ رہی ہے، وہ اپنا کام انجام دے رہی ہے، اور اللہ اپنی حکمت اور ضرورت کے مطابق انہیں اپنی رحمت کا حصہ عطا کر رہا ہے. اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور. وہ کون سا لشکر ہے تمہارا جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے؟ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور. ان الکافرون الا فی غرور. کافر تو صرف دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، کافر صرف دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی اللہ کے مقابلے میں کوئی لشکر ہے جو انسان کی مدد کرے؟ اگر اللہ مصائب و مشکلات دینے پر آ جائے، اللہ نے مقدر کر دیا ہے، تو کوئی ہے؟ اگر رحمان تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے، تکلیف دینا چاہے، تو کیا اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو ہماری اور آپ کی مدد کرے؟ کوئی نہیں ہے. شیطان تو صرف دھوکے میں انسانوں کو ڈالے ہوئے ہیں، ان کے لیے شرکی اعمال کو مزین کرتا ہے، ان کے لیے موت کے بعد کی زندگی کو انکار کرنے پر انہیں آمادہ کرتا ہے، اور وہ ان سارے شیطان کے فریب اور دھوکے میں آ کر وہ موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں. یہ سب کفار کر رہے ہیں، سرکشی پر آمادہ ہیں. اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے؟ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، کیا کوئی ہے جو تمہیں روزی دے؟ وہ کون ہے جو تمہیں روزی دے؟ ان امسک رزقہ، اگر اللہ اپنی روزی روک لے. ان بل لجوا فی عتو ونفور، بلکہ کفار سرکشی پر اور راہ حق سے بھاگنے پر مصر ہیں.
کفار سرکشی پر آمادہ ہیں اور جو حق راستہ ہے، جو حق ہے، اس سے وہ بھاگنے پر بالکل اصرار کیے ہوئے ہیں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ یہاں اللہ تعالیٰ مثال دے کر وعدے کر رہا ہے کہ ایک وہ شخص جو اپنے چہرے کے بل اوندھا چل رہا ہو، وہ راہ راستے پر زیادہ چلنے والا ہے، یا جو سیدھا ہو کر سیدھی راہ پر چل رہا ہے وہ؟ یعنی ایک آدمی باطل کو حق سمجھ رہا ہے اور حق کو باطل سمجھ رہا ہے، وہ آدمی زیادہ حق پر ہے، یا ایک آدمی جو صحیح راستے پر چل رہا ہے اور اس راستے پر وہ گامزن ہے، استقامت کی راہ اختیار کیے ہوئے، کون زیادہ حق پر ہے؟ اللہ تعالیٰ ان آیات میں، ان دونوں آیتوں میں مشرکین اور موحدین اور ہدایت یافتہ لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، اور یہ خاص طور سے دوسری آیت میں ان کو ایک مثال کے ذریعے واضح کر رہا ہے کہ جو لوگ کفر و ضلالت میں بھٹک رہے ہیں اور ان کی عقلیں ایسی مار دی گئی ہے کہ وہ حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھ رہے ہیں اور ان کو کچھ خبر بھی نہیں ہے، تو وہ زیادہ ہدایت پر ہے یا وہ آدمی جو صحیح راستے پر ہے وہ زیادہ ہدایت پر ہے؟ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہ میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ هو الذی انشأکم، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اسی نے تمہارے کان، آنکھ اور دل بنائے ہیں، قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم لوگ شکر ادا کرتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو، معبود حقیقی تو صرف اللہ کی ذات ہے، اور اسی لیے صرف اللہ کی ہی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ نے اسی لیے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ بتایا جائے کہ پیدا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، اور انسان کے جسم کو اللہ نے بنایا، اور جو اس کے سب سے اشرف حصے ہیں، آنکھ کان جیسے سب سے اچھے جو حصے ہیں، وہ بھی بنانے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اور صرف جب اللہ کی ذات ہے اور اسی نے انسان کو بہترین صورت میں تخلیق فرمائی انسانوں کی، تو پھر عبادت بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی ہونی چاہیے؟ ہرگز نہیں ہونی چاہیے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ اور اسی نے انسانوں کو بنایا، پیدا کیا، اس کے بعد زمین میں پھیلا دیا۔ اگلی آیت میں یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، اور اسی نے، آپ کہہ دیجئے قل هو الذی ذرأکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہی وہ ذات ہے جس نے زمین میں پھیلایا ہے تمہیں، وإلیہ تحشرون، اور تم سب اسی کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، لیکن کفار کیا کرتے ہیں؟ کفار کہتے ہیں کہ لوگوں سے، یعنی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یعنی یہ قیامت کے بارے میں جو تم لوگ کہتے ہو تو یہ قیامت کب آئے گی؟ دیکھو، اللہ یہ بتلا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بتا دیجئے کہ زمین میں پھیلانے والی بھی ذات اللہ کی ہے، پھیلانا پھر صرف اللہ نے پھیلایا نہیں بلکہ گناہ کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا جس سے انسان زندگی میں فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود شیطان انسان کو دھوکے میں ڈالتا ہے اور انسان کو یہاں تک لے جاتا ہے کہ وہ بعد الموت کے بعد کی زندگی کا انکار کرتا ہے، انبیاء کی تکذیب کرتا ہے، اور جب اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ وإلیہ تحشرون، کہ تم اللہ کی طرف دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے، تو وہ کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ اگر لوٹانا ہے تو قیامت کب آئے گی؟ یعنی قیامت کے بارے میں خبر دے دینا وہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ یہ نبی کے نبوت کی صداقت کی دلیل ہے، نبی کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ تو کہتے تھے اچھا یہ بتاؤ کہ تب قیامت کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے قرآن میں یہ بتلایا دوسرے مقامات پر کہ یہ ان کو بتلا دیجیے کہ قیامت کا علم، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساھا قل انما علمها عند اللہ، اے نبی یہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے کہ قیامت کب آئے گی، ان سے یہ کہیے کہ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ کو۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی علامتیں، اس کی نشانیاں بتلائی گئی ہیں اور اس کی نشانیاں بتلا کر چھوڑ دی گئی ہے تاکہ لوگ آخرت کے تعلق، قیامت کے تعلق سے اس کی تیاری میں لگے رہیں۔ اور یہ کہتے تھے کہ اس کی جب تک علم نہ دیا جائے، جب تک بتلایا نہ جائے کہ قیامت کب آئے گی، تو یہ گویا کہ آپ سچے نہیں ہیں۔ تو یہ آیات تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے دلائل دیے اور یہ بتلایا کہ اللہ ہی تنہا عبادت کے لائق ہے اور اللہ ہی کی ذات ہے جس نے انسانوں کو طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں اور اسی کی دی ہوئی نعمتوں کے سائے میں انسان زندگی گزار رہا ہے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں قرآنی آیات کو پڑھنے، ان میں غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔